بزرگان دین، برادران اسلام اور دینی بھائیوں، خطبہ مسنونہ اور سورہ قاف کی تلاوت کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کا ابتدائی حصہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معروف و مشہور فرمان میں آپ حاضرین کی خدمت میں پیش کیا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں آپ حاضرین کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو یہودیوں کی روش اختیار کرنے سے کیوں منع کیا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو یہود و نصارہ کے طور طریقے پر چلنے سے کیوں روکا ہے۔ اللہ سے دعا ہے مولائے کریم ہم تمام لوگوں کو باتیں سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ کہ ضرور ضرور تم ان لوگوں کے طریقوں پر چلو گے جو تم سے پہلے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا شبرم بے شبرن و ذراعم بے ذراعن، بالشت در بالشت اور گز در گز، حتیٰ لو سلکوا جوہر ذب لسلکتموہ، حتیٰ کہ اگر وہ گو کے سوراخ میں چلے جائیں گے تو ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تم گو کے سوراخ میں بھی چلے جاؤ گے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا ومن ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ الیہود والنصارى، کیا یہودی اور عیسائی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن، یہود و نصارہ نہیں ہیں تو اور کون ہیں؟ یہ بات کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو یہ بتا دیا یہود و نصارہ کا طریقہ اپنانا، ان کی روش اپنانا، ان کی چال چلنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اس سے بچو، اس سے رکو۔ اب سوال یہ ہو رہا ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کا طریقہ اپنانے سے ہم اور آپ کو منع کیوں کیا؟ یہود و نصارہ کے طریقے پر چلنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو کیوں روکا؟ اس کے بہت سارے اسباب ہیں جن میں سے چند اسباب ملاحظہ فرمائیں۔ ان میں سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو، اپنے پادریوں کو رب بنا لیا، جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء کو، اپنے پادریوں کو اور مسیح ابن مریم کو رب بنا لیا، جبکہ انہیں حکم دیا گیا تھا وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، کہ ایک ہی اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، سبحانہ عما یشرکون، اور اللہ کی ذات ان تمام سے پاک ہے جسے یہ لوگ شریک کرتے ہیں اور جسے یہ اللہ کا ساجی بناتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں دیکھیے
حکم یہ دیا گیا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، کسی اور کو اپنا رب اور پالنہار تسلیم نہ کیا جائے۔ لیکن یہود و نصارہ نے اس آیت میں حکم یہ دیا گیا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو رب نہ بنایا جائے، لیکن یہود و نصارہ نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے پادریوں کو اور اپنے علماء کو رب بنا لیا۔ اور انہوں نے اپنے علماء کو رب کیسے بنایا؟ عدی بن حاتم کی روایت فرماتے ہیں، جب یہ بات اللہ تعالیٰ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تو بعض لوگ دوڑ کر آئے اور کہنے لگے، ہم نے اپنے علماء کو رب کہاں بنایا ہے؟ تو انہیں بتایا گیا، تم نے اپنے علماء کو رب اس طرح سے بنایا ہے کہ اللہ نے جس کو حرام کیا اور آپ کے علماء نے اسے حلال بتایا تو علماء کی بات آپ نے مان لیا، لیکن رب کی بات کو ٹھکرا دیا، رب کی بات کو سرے سے تسلیم نہیں کیا۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ نے جو کرنے کو کہا وہ نہ کرو۔ اللہ کے علاوہ اگر کوئی کچھ کرنے کو کہے وہ کرو تو گویا اللہ کو چھوڑ کر تم دوسرے کو اپنا رب مانتے ہو، دوسرے کو اپنا رب تسلیم کرتے ہو، اور یہی اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کو رب بنانے کا مفہوم ہے، اور یہی طریقہ یہود و نصارہ کا تھا۔ اس لیے یہود و نصارہ کے طریقے پر ہم اور آپ کو نہیں چلنا ہے، بلکہ اللہ نے جو کہا ہے ہمیں وہی کرنا ہے، اور اللہ نے جسے حرام قرار دیا ہم حرام وہی تسلیم کریں، اللہ نے جسے حلال قرار دیا ہم اسی چیز کو حلال مانیں۔ تو یہ کہا جائے گا کہ ہم حقیقت میں اللہ کے پرستار، اللہ کو ماننے والے اور اللہ کے حقیقی بندے ہیں۔ دوسری چیز، یہود و نصارہ کا طور طریقہ اپنانے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ کیونکہ یہودی ہی ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ اللہ گواہی دیتا ہے، قرآن میں آیا ہے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ اگر آپ دشمنوں کو کھنگالنا چاہیں اور دشمنوں کا جائزہ لینا چاہیں تو مومنوں کا سب سے بڑا دشمن یا تو یہودی ہیں اور یہودیوں کے ساتھ مشرک ہیں، یعنی یہود اور مشرکوں سے زیادہ بڑا مومنوں کا کوئی اور دشمن نہیں ہے۔ اور آپ جانتے ہیں دشمن ہمیشہ اپنے دشمن کے نقصان کے پیچھے رہتا ہے، آپ کو وہی کام کرنے کا حکم دے گا جس میں آپ کا نقصان ہوگا، آپ کو اسی کام کے پیچھے لگائے گا جس میں آپ کا نقصان ہوگا، آپ کو اسی راہ پر لے جائے گا جس میں آپ کا نقصان ہوگا۔ اس لیے یہود و نصارہ کے طور طریقے پر نہ چلو۔ یہود و نصارہ کی دشمنی کا عالم یہ ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بخشا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی کوشش کی گئی، آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی، اور قتل کا طریقہ یہ اپنایا گیا کہ کبھی آپ کے اوپر بھاری بھرکم پتھر گرانے کی ان کو سوجھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کیا۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ ایک یہودیہ عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت قبول کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے کے لیے گئے تو جو گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند تھا وہی گوشت لا کر کے عورت نے آپ کی تشکری میں، آپ کے پلیٹ میں رکھا اور اس میں زہر ملا دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش تھی۔ بعد میں جب لوگوں نے، صحابی رسول بھی آپ کے ساتھ تھے اور انہوں نے کھا لیا اور وہ انتقال کر گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھا لیے، لیکن اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بچا لیا، لیکن اس کا درد آپ کو تاعمر محسوس ہوتے رہا۔ بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ جبریل اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو طلب کیا اور پوچھا کہ آخر کس چیز نے تجھے اس حرکت پر ابھارا ہے، آخر تو نے ایسا کیوں کیا گیا؟ تو اس عورت نے یہی کہا، مجھے اکسایا گیا تھا، مجھے ابھارا گیا تھا تاکہ میں آپ کو قتل کر دوں، تاکہ میں آپ کو موت کے گھاٹ اتار دوں۔ تو بھائیو، یہود و نصارہ کا طریقہ ہمیں اپنانے سے اس لیے بھی منع کیا گیا ہے کہ یہ لوگ ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں، اور یہ اللہ کی گواہی ہے، یہ گواہی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ تیسری چیز، یہود و نصارہ کا طریقہ اپنانے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ کیونکہ یہود یہ وہ قوم ہے جس پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے، اور نصارہ یہ وہ قوم ہے جسے قرآن میں گمراہ کہا گیا ہے۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ آخر میں پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، کہ ہمیں اس راستے پر چلا جس پر تو نے انعام کیا ہے۔ پھر اس کے بعد میں ہم پڑھتے ہیں کہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا ہے، اور نہ ان کے راستے پر چلا جو گمراہ لوگ ہیں۔ یہاں پہ المغضوب اور الضالین، اس کی تفسیر کرتے ہوئے تمام مفسرین لکھتے ہیں المغضوب سے مراد یہودی ہیں اور الضالین سے مراد نصارہ ہیں، عیسائی ہیں۔ اب یہاں پہ یہ سوال ہو رہا ہے کہ آخر یہودیوں کو مغضوب کیوں کہا گیا؟ نصارہ کو ضال سے کیوں تعبیر کیا گیا؟ یہودیوں کو مغضوب اس لیے کہا گیا کہ ان کے پاس حق آئی، انہوں نے حق جانا، حق جان لینے کے بعد بھی انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، اس سے اعراض کیا، اسے سرے سے تسلیم نہیں کیا۔ جب حق جان لیا اور حق جاننے کے باوجود اسے تسلیم نہیں کیا، اس سے اعراض کیا، تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، ایسے لوگوں سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ آج ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو یہود و نصارہ کے اس روش پر چل رہے ہیں؟ ہمارے کتنے بھائی، کتنے احباب ہیں، حق آتی ہے وہ حق جان لیتے ہیں، ان کے سامنے حق بات آتی ہے اور وہ اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، لیکن بغض و عناد کی بنیاد پر اسے سرے سے تسلیم نہیں کرتے ہیں، اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ یہ یہودیوں کی روش ہے، یہ یہودیوں کا چلن ہے، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے جو آج ہمارے بہت سارے بھائیوں کے اندر در آئی ہے۔ اور نصارہ کو گمراہ کہا گیا۔ گمراہ کیوں کہا گیا؟
دراصل آپ کو جب کسی بھی دین کی بات پہ عمل کرنا ہے تو پہلے آپ کو جاننا ہے کہ یہ کیا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو نماز پڑھنا ہے تو آپ کو جاننا ہے کہ نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اسلام نے نماز کا طریقہ کیسے بتایا ہے۔ اگر آپ کو روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، دین کی کوئی اور بات ہے جس پر آپ کو عمل کرنا ہے، تو آپ کو یہ جاننا اور سیکھنا ہے کہ یہ کام ہمیں کیسے کرنا ہے۔ جب آپ جان جائیں گے تب آپ اس پر عمل کر پائیں گے۔ نصارہ کا طریقہ یہ تھا کہ یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے تھے، ہر کام یہ بلا علم کرتے تھے۔ ان کے پاس علم نہیں ہوتا اور وہ کام وہ کرنے لگتے، نتیجہ یہ نکلتا کہ جب علم کے بغیر کوئی کام کرتے وہ سیدھی راہ سے بھٹک جاتے اور دور ہو جایا کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے نہیں تھے یہ کام کیسے کرنا ہے۔ اسی لیے قرآن انہیں ضال سے تعبیر کیا، گمراہ سے تعبیر کیا۔ یہاں نصیحت یہ ملی کہ اولاً تو یہ کہ اگر ہمارے پاس کوئی حق بات آ جائے، کوئی صحیح بات آ جائے تو ہم اسے تسلیم کریں، اسے مانیں، اور ماننے کے ساتھ ساتھ ہم اور آپ اس پر عمل کریں۔ اگر ہم اور آپ کے پاس حق آیا اور ہم نے تسلیم نہیں کیا تو گویا ہم یہودیوں کا طریقہ اپنا رہے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی کام ہم کرنا چاہتے ہیں، دین کی کوئی بات ہے جس پر ہم عمل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم اسے سیکھیں۔ یہ کام ہمیں کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، اس کا کیا طریقہ ہے، پھر ہم کریں۔ اگر آپ نہیں جانیں گے اور ویسے کریں گے تو آپ وہ کام صحیح سے نہیں کر پائیں گے، نتیجہ یہ نکلے گا آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ اور یہی طریقہ تھا نصارہ کا، اور انہی کے طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو روکا ہے۔ اسی طرح یہودیوں نے اللہ کی شان میں گستاخی کیا اور بڑی بڑی غلطیاں کیا ہے، فاش غلطیاں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل کیا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے گا۔ تو مطلب یہاں پر یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں کون خرچ کرے گا۔ اب جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عوام کو بتایا تو یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کو کیا کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، ہم مالدار ہیں، اللہ فقیر ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کو انہوں نے فقیر بنا دیا اور اپنے آپ کو مالدار بنا دیا۔ گویا اللہ رب العالمین کی شان میں یہ بہت بڑی گستاخی ہے۔ آپ جانتے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قل هو اللہ احد، کہہ دو اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ یعنی اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہم اللہ رب العالمین کی دی ہوئی روزی کھاتے ہیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ تعالیٰ ہی روزی دینے والا ہے اور ذو القوة المتین، اور مضبوط پکڑ والا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ ہی رزاق ہے۔ یہودیوں نے اللہ رب العالمین کی شان میں یہ گستاخی کیا۔ جب یہودیوں کے طور طریقے سے اللہ ناراض ہوا اور اپنی رحمت روک لیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی شان میں دوسری گستاخی کیا اور کہا ید اللہ مغلولہ، کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کے ہاتھ کو انہوں نے بندھا ہوا کہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا
غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، کہ ان کے ہاتھ خود بدھے ہوئے ہیں اور اپنے قول کی وجہ سے یہ ملعون ہیں۔ بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء، اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ جیسا چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ اسی طرح یہودیوں نے اللہ کی شان میں ایک بہت بڑی غلطی کیا، انہوں نے اللہ رب العالمین کے لیے بیٹا بنا دیا۔ انہوں نے کہا کہ نحنو ابناء اللہ و احباہ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں۔ اور ایک دوسرے مقام پہ ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، جبکہ یہ بات پوری طرح سے واضح ہے، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ تعالیٰ کے پاس ماں باپ ہیں اور نہ اللہ تعالیٰ کے پاس بیٹے بیٹیاں ہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک اور سازی ہے، یعنی اللہ رب العالمین کا کوئی جوڑا نہیں ہے، نہ اللہ کے پاس نعوذ باللہ بیوی ہے، نہ اللہ کے پاس بیٹے ہیں، نہ بیٹیاں ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کے پاس ماں باپ ہیں، اللہ تعالیٰ اکیلے ہے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہہ دیا۔ یہ یہود و نصارہ نے اللہ تعالیٰ کی شان میں نہ صرف یہ کہ گستاخی کیا، بلکہ اللہ رب العالمین کی شان میں گستاخی کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بولنے کا موقع دیا۔ آپ لوگ بمبئی شہر میں رہتے ہیں، میں بھی نہیں جانتا تھا، لیکن میں ایک دن بھیونڈی گیا گھومنے، تو دیکھا ایک بڈھا سلوار قمیص پہنے ہوئے ہے، لپسٹک لگائے ہوئے ہے، ہاتھ میں چوڑی پہنے ہوئے ہے۔ اب میں تو اتنا زیادہ جانتا نہیں تھا، اپنے ایک ساتھی سے پوچھا کہ آخر یہ کیا چیز ہے، تو اس نے مجھے بتایا یہ لوگ کمانے کھانے کا ایک ذریعہ بنائے ہوئے ہیں، اور یہ ایک نہیں ہے، ممبئی میں کئی ایک ایسے ہیں، اور یہ خود کو اللہ کی بیوی کہتے ہیں، یہ خود کو اللہ کی بیوی کہتے ہیں، اور اللہ کی بیوی کا حوالہ دے کر دوسرے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اب جو اس عقیدے پر عمل کرتے ہیں وہ ان کی جھولیاں اللہ کا لحاظ کر کے بھرتے رہتے ہیں، اور اس طرح سے یہ اپنا پیٹ پالتے ہیں۔ بھائیو، اس طرح کے جو لوگ بھی آپ کے پاس مانگنے کے لیے آئیں، ہاتھ پھیلائیں، ایسے لوگوں کو ہرگز نہ دیجیے، بلکہ ایسے لوگوں کو سمجھائیے، حقیقت حال سے انہیں آگاہ کیجیے اور بتائیے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، ہمارا ایمان قرآن پر ہے، اور قرآن نے کہہ دیا اللہ کا کوئی جوڑا نہیں ہے، تو بس ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کا کوئی جوڑا نہیں ہے، اللہ ایک ہے۔ اگر اللہ دو ہوتے تو روزانہ لڑائی جھگڑا ہوتا، روزانہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے برسرے پیکار ہوتے، اگر دو ہوتے تو دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہوتے، نتیجہ یہ نکلتا دنیا کا نظام نہیں چل پاتا اور دنیا کا سارا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ اسی طرح یہودیوں کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، اور بھلائی کا حکم نہیں دیتے، برائی سے نہیں روکتے ہیں، اسی لیے انہیں ملعون قرار دیا گیا ہے، ان پر لعنت بھیجا گیا ہے۔ اللہ کہتا ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم،
بنی اسرائیل کے کافروں پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان پر لعنت کیا گیا ہے۔ ذالک بما عصوا، اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کیا، وکانوا یعتدون، اور وہ حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ پھر آگے بتایا گیا وَكَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ، اور جب کوئی برا کام کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، تو یہ لوگ اسے روکتے بھی نہیں ہیں، منع بھی نہیں کرتے ہیں۔ یہاں تین چیزیں معلوم ہوئیں۔ اللہ کی نافرمانی کرنا یہ یہودیت ہے، حد سے تجاوز کرنا یہ یہودیت ہے۔ حد سے تجاوز کرنے کا معنی کیا ہے؟ آپ اذان دیتے ہیں، آخر میں آتا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اب کوئی یہ سوچے کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ میں محمد الرسول اللہ بھی پڑھا دوں، تو یہ حد سے تجاوز ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے جو طریقہ بتایا ہے اس میں خالی لا الہ الا اللہ ہے، اذان کا آخری کلمہ، گویا حد وہیں پہ ختم ہے۔ اب کوئی یہ سوچے نہیں میں محمد الرسول اللہ بھی پڑھا دوں تاکہ پورا ہو جائے، تو یہ حد سے تجاوز کرنا ہے۔ دوسری مثال، آپ نماز پڑھتے ہیں، سب تو نماز پڑھتے نہیں ہوگے، چند ہی لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ جو نماز پڑھتا ہے ایک رکعت میں 2 سجدے ہیں۔ اب کوئی یہ سوچے کہ اللہ کے سامنے سجدہ کرنا یہ بہت اچھی بات ہے، چلو میں 3 سجدہ کر لیتا ہوں، میں 4 سجدہ کر لیتا ہوں۔ سجدے میں دعا کرنا یہ بہت نیکی کا کام ہے اور قبولیت کے قریب ہوتی ہے، تو چلو میں 4 سجدہ 5 سجدہ کرتا ہوں تاکہ میں خوب دعا کروں اور ہماری دعا قبول ہو۔ یہ غلط ہے، یہ حد سے تجاوز کرنا ہے، اس لیے کہ نماز کا جو طریقہ بتایا گیا ہے اس میں 2 ہی سجدہ ہے ایک رکعت میں۔ اگر ہم نے اس سے زیادہ کیا تو یہ حد سے تجاوز ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہود و نصارہ یہ اللہ کے بتائے ہوئے حدود سے تجاوز کر جاتے تھے۔ اور تیسری چیز جو ہمارے قوم کے اندر پائی جاتی ہے اور بھاری مقدار میں پائی جاتی ہے کہ اگر کسی کو ہم کوئی غلط کام کرتے دیکھتے ہیں تو ہم منع نہیں کرتے ہیں، اور ہمارے بہت سارے بھائی ایسے بھی ہیں کہ اگر کوئی منع کرتا ہے، روکتا ہے، تو الٹ کر کے وہ جواب دے دیتا ہے۔ بھائیو، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ ایک انسان اگر آپ کو کسی غلطی سے روکتا ہے، کسی برائی سے روکتا ہے، تو یہ آپ کے حق میں خیر ہے، اچھائی کا کام ہے۔ الٹ کر کے اسے جواب دینے کے بجائے آپ کے زبان سے اس کے حق میں دعائیہ کلمہ نکلنا چاہیے۔ یہود و نصارہ کے بہت سارے طور طریقے ہیں جن سے ہم اور آپ کو بچنا ہے۔ کہ جو بینک کی ایجاد ہے، جو سودی کاروبار ہوتا ہے، یہ سب یہودیوں کی ایجاد کردہ ہے جو ہم تک پہنچا ہے، اور کسی نہ کسی طریقے سے ہم اور آپ بھی اس میں پوری طرح سے پھنسے ہوئے ہیں۔ بہت سارے لوگ سود کا پیسہ بے دریغ کھاتے ہیں اور انہیں اس پر کوئی ندامت و شرمندگی نہیں ہوتی، اس پر عذاب تو ہے ہی، لیکن یہ یہود و نصارہ کا طور طریقہ ہے۔ ان تمام چیزوں سے ہم اور آپ کو بچنا چاہیے، دوری اختیار کرنا چاہیے، اپنے اہل و عیال، دوست و احباب کو بھی منع کرنا چاہیے اور روکنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے مولا کریم ہم تمام لوگوں کو باتیں سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔